السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں۔ میں ہوں آپ کا چھوٹا بھائی نعیم رضا۔ آئیے آج سید امین القادری صاحب کے بیان کو سنیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ کرے آج تو یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی لڑکی سے پیار کی بات کی، محبت کی بات کی، افیئر کی بات کی، رشتے کی بات کی، اور پھر کا تیرے ساتھ شادی کریں گے، اور پھر شادی کے نام پہ اس کا شباب لوٹ لیا، اس کے ساتھ زنا کر لیا، اس کے ساتھ ساری رنگریلیاں منا لی، سارا کھیل کود کر لیا، اور اس کے بعد کہا اب تیرے ساتھ شادی نہیں کریں گے کیونکہ تو اس قابل نہیں ہے، تیرے اندر یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے۔ یاد رکھنا، کسی پہ ظلم کرنے والوں اچھی طرح یاد رکھنا، پہلی بات تو افیئر کرنا جائز نہ تھا، پہلی بات تو ناجائز تعلقات کرنا جائز نہ تھے، پہلی بات تو کسی لڑکی سے دوستی کرنا جائز نہ تھی، اور اگر کی تھی اور وعدہ کیا تھا اللہ اکبر تو زنا اور اس کے ساتھ تنہائیاں جائز نہ تھی۔ اللہ اکبر، اب اس کا شباب لوٹ کر اس میں عیب نکال کر اس کو چھوڑ کر ایسے بھاگتے ہو جیسے پھولوں کا رس چوس کر کے بھورا بھاگ جاتا ہے، دوبارہ ادھر کا رخ نہیں کرتا، تتلیاں پھولوں کا رس چوس کر دوبارہ ادھر کا رخ نہیں کرتی، کسی کے شباب سے کھلواڑ کر کے، کسی کے حسن سے کھلواڑ کر کے، کسی کی آبرو سے کھلواڑ کر کے پھر اس کو چھوڑ کر نئے شکار کی تلاش میں جانے والوں، جان بوجھ کر کے کسی کی آبرو کے ساتھ سودا کرنے والوں، سنو اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فقی ابو اللہ سمرقندی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی چڑیا سے بھی کھیل کر اس کی زندگی کو ختم کیا ہوگا، کسی نے کسی چڑیا۔ میں ان لڑکوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سید امین القادری صاحب کے بیان سننے کے بعد اگر آپ کے دل میں بالکل ذرا سے خوف پیدا نہیں ہوگا تو سن لو۔ سید امین القادری صاحب کا بیان ان لڑکوں کے لیے نصیحت ہے، ان لڑکیوں کے لیے بھی نصیحت ہے جو ایک دوسرے کو جوانی کو چوس کر چھوڑ دیتے ہیں، جیسے ایک مدھو مکھی پھول کے رس کو چوس کر چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں انصاف دونوں کا ہوگا، میدان محشر میں دونوں کا انصاف ہوگا۔ تو خدا کے بارگاہ میں جب منہ دکھاؤ گے تو کس منہ سے دکھاؤ گے، کیسے منہ، کون سے منہ سے پیش ہوگے؟ یاد رکھو میدان محشر میں سبھی کا حساب کتاب ضرور ہوگا۔ یہاں تک کہ سید امین القادری صاحب نے جس انداز سے بیان کیا ہے رونگٹے کھڑے ہو جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ لڑکے لڑکیاں ایسے ہیں جو اس طرح کرتے ہیں، جو غلط سمبند بناتے ہیں، یہ خیر نہیں کرنا چاہیے، اگر پھر بھی رہتے ہیں اور وعدے کرتے ہیں کہ میں جینے مرنے کے ساتھ رہتا ہوں، شادی کرنے کی قسمیں کھاتے ہیں اور وہ قسموں کو بھی نہیں پورا کرتے ہیں، تو ایک گناہ تو یہ ہے، اور قسمیں کھا لینے، وعدہ کر لینا، اس کا وعدہ خلافی کا بھی گناہ ہوگا تجھ کو۔ یاد رکھو اس طرح کی ہرگز نہ کریں، آپ بالکل اس طرح سے مسئلے سے باز آئیں۔ چلیے سید امین القادری صاحب کے بیان کو کنٹینیو سنیں۔ کی زندگی سے کھیلا ہوگا، نہ کھانے کی حاجت تھی، نہ شرعی کوئی معاملہ تھا، صرف اپنے نفس کے لیے چڑیا سے کھیلا اور اس کو مار ڈالا، کھیلتے کھیلتے اس کی زندگی کو ختم کر دیا۔ آقا فرماتے ہیں وہ مری ہوئی چڑیا جس کی زندگی سے تم نے کھلواڑ کیا تھا، جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ کی عدالت میں فریاد کرے گی، مولا آج عدل کا دن ہے، آج انصاف کا دن ہے، مولا مجھے عدل چاہیے، اس شخص نے میری زندگی سے کھلواڑ کیا تھا۔ آقا فرماتے ہیں اس ننھی سی چڑیا کی شکایت بجلی کی گھن گرج کی طرح ہوگی، جیسے بجلی کڑکتی ہے ویسے ننھی سی چڑیا کی آواز میں گھن گرج ہوگی، اور جس کی شکایت چڑیا کر رہی ہوگی اس کا حال یہ ہوگا، وہ پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا۔ اللہ ارشاد فرمائے گا آج عدل کا دن ہے، آج انصاف کا دن ہے، اور پھر میرا اللہ فرمائے گا جس نے چڑیا کی زندگی سے کھلواڑ کیا آج اس کی نیکیاں نہیں دیکھی جائے گی، اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، نفس کے پجاریوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، نفسانی خواہشات میں ڈوبے ہوئے انسانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کسی چھٹاک بھر کی چڑیا کی زندگی سے کھیلا ہوگا تو پہاڑوں جیسی نیکیاں رد ہو جائے گی اور انسان جہنم کا ایندھن بنے گا۔ جس نے لڑکیوں کی زندگی سے کھیلا ہوگا، آبرو سے کھیلا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ کے بندو، یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، یہ دنیا کی رنگریلیاں ہی سب کچھ نہیں ہے، یہ دنیا کے مزے اور مستی سب کچھ نہیں ہے، یہ دنیا کا عیش و آرام سب کچھ نہیں ہے۔ اس دن کے بارے میں ڈرو جس دن کے بارے میں قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا
इल्ला मन अज़िल। उस दिन जिब्रील अमीन और सारे फरिश्ते अल्लाह की हैबत से कांपते होंगे, किसी में कलाम करने की जुर्रत नहीं होगी। उस दिन अपना क्या होगा, जिस दिन अंबिया की जबान पे नफ्सी नफ्सी होगा, उस दिन अपना क्या हाल होगा। इसलिए लोग लड़कियों की जिंदगी से तो खेलते हैं, खुद की बीवी का अगर सालन में नमक ज्यादा हो जाए तो तलाक दे, मारे पीटे। याद रखना, ऐसे लोगों से बिल्कुल अच्छी तरह याद दूर रखना, रहे। ये दुनिया है, बहुत यहाँ बुरा होने वाला है। ऐश करने, आराम करने, जुल्म करने नहीं भेजा। कुरान कहता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह ने जिंदगी और मौत सुनो क्या होने वाला है आप लोगों के कि साथ। अल्लाह अगर इस तरह तुम्हें करोगे आजमाए, कौन थोड़ी सी खुदा को जिंदगी सबसे को नापसंदीदा चीज अगर कोई है तो है उसके तलाक, बाद लफ्ज़ ये तलाक। आपकी बात को सुनूंगा, उसके बाद की बात को नहीं करूंगा। इसलिए 12 लोगों का जिक्र करके जाएंगे। दोस्तों सैयद अब्दुल कादिर साहब का बयान सुनने के बाद आपको यकीन हो गया हो कि अगर आप ज़िना हो रहे किसी लड़की से मोहब्बत करते हैं तो उनसे वादा खिलाफ़ी ना करें। एक तो आप गलती कर बैठे हैं फिर भी वादा खिलाफ़ी, यानी दो गुनाह एक साथ आप कर रहे हैं। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट अदा करते हैं कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली मरतबा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि इस गुनाह से लोग बच सकें। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।